آپ کے توسل سے حضور غوث پاک کے جتنے مرید ہیں یا جتنے طالب ہیں ان کے لیے قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنا اور نعت علی شریف پڑھنے کی اجازت ہے؟ جو شجرے اپنے شجرے میں دونوں کی اجازت لکھی بھی ہے، قصیدہ غوثیہ اور نعت علی شریف نہیں لکھی بھی، لکھی بھی نہیں ہے جی، تو اس کی آپ کی طرف سے اجازت ہے، پڑھ دیکھو سکتے؟ یہ اب سب کی ہمدردی نہ فرمائیں، آپ جی اپنی بات کریں، ہر ایک کو دیں گے، پھر وہ تو کوئی کچھ کرے، کچھ ہو گیا تو میں پھنسوں گا، پھر سب کو پڑھنا آئے گا نہیں، مخارج حروف کی ادائیگی مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں تو وظائف دیے جاتے ہیں، چلے کھنچوائے جاتے ہیں، ہمارا بچہ پاگل ہو گیا، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر آپ اپنا تعارف کروائیں۔ جی، میں درس و تدریس کا شرف حاصل ہے تو مدنی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، کون سے جامعۃ المدینہ میں؟ جی ویسے جامعۃ المدینہ میں تو نہیں پڑھاتے، اپنا جامعہ ہے اچھا تو اس میں پڑھا رہے ہیں، اچھا، تو مزید دعا کے لیے فرما دیں، شرح صدر عطا ہو جائے، اور آمین۔ گھر والوں کے لیے، اور والدہ بالخصوص بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا فرما دیں۔ آمین۔ اب نعت علی کی میں نے بھی پڑھا ہی ہے، نعت علی، لیکن اب پھر استقامت نہیں ملی اس میں، اب تو تعداد اور یہ سب بھول گیا ہوں۔ جی نعت علی بہت اچھا ورد ہے، بہت فوائد ہے اس کے۔ اب میں آپ کو اجازت دوں تو دوسرا سوال وہ کتنی بار پڑھوں یہ بتا نہیں پاؤں گا میں، کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ جی اسی طرح قصیدہ غوثیہ جی کہ تو میرے والد صاحب تو عامل تھے، اس جو سنا ہے واقعہ ان کا تو مشہور بھی ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، میرے خالو نے مجھے بتایا تھا، میں تو بہت چھوٹا تھا، والد صاحب فوت ہوئے تو ہمارا تو گھرانہ تو سنی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب اس کی بھی مطلب اس کا میں نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا، تو یہ اتنا مطلب ایک تو شوق وہ تو آدمی کرتا ہے، اب وقت، اب میرا شغل بس وہ شروع سے ہی سمجھو دینی مسائل، فقہی مسائل میں شروع سے ہی میری رغبت شوق یہ رہا، اور دعوت اسلامی سے پہلے بھی اسی طرح کا میرا کام تھا، نیکی کی دعوت یہ وہ، تو نہ عملیات میں نے کوئی وہ کیا ہے، نہ عملیات میں زکاتیں، اس کی زکاتیں ہوتی ہے اس کی لینگویج میں، وہ مالی زکات نہیں، وہ کبھی نہیں ادا کی میں نے، ان کے کوئی چلے نہیں کیے، نہ کوئی جن پکڑنے کا اور کوئی اسے عمل وغیرہ کچھ میں نے نہیں کیے۔ میں یہ بولتا بھی تھا کہ یار جن پکڑنے والے بابا جی تو بہت سارے یار، اپنے نمازیوں کو پکڑے نا یار، نمازی بنائے، اور یہ کام کرنے والے سنیت کے تعلق سے کتنے ہیں، اس وقت کتنے تھے آپ سب سمجھ سکتے ہیں، تو میری رغبت اس طرف رہی الحمدللہ۔ تو جس فیلڈ میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو چاہتا ہے تو نوازتا ہے، تو میں نے اس فیلڈ میں ہاتھ ڈالا، ہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب قبول ہوا نہیں ہوا مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اللہ کرے قبول ہو جائے، ورنہ اخلاص تو نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو کرم فرما دے قبول ہو جائے۔ تو ان اوراد وظائف میں اپنی دلچسپی میری اپنی پرسنل نہیں ہے، مطلب زیادہ۔ یہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اگر اس طرح کے کوئی وظائف جو آپ کے شجرہ شریف میں بھی ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر باقاعدہ اس کا اجتماع رکھا جاتا ہے کہ بھائی چونکہ آپ نے ان کو یا کسی کو اجازت دی، تو اب چونکہ مجھے اجازت ہے تو اب وہ اس کا کوئی سلسلہ بن جائے، کوئی ہم اجتماع رکھیں، تو وہ پھر ایک الگ معاملات ہوتے ہیں نا۔ تو اگر پرسنلی پڑھنا ہو تو 19 مدنی پھول میں بھی لکھا ہے کہ کوئی کام اٹک جائے تو پرسنلی وہ اس نے پڑھ لیا، قصیدہ غوثیہ بھی لکھا ہوا اس میں، مدنی پھولوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں خود احتیاط کرتا ہوں کہ مجھے اس کے پہلے کیا ہوتا تھا، جب یہ پہرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، تو میرے پاس پکڑ کے لاتے تھے بعض اوقات کہ یہ تمہارا مرید ہے، اس نے وظیفہ کر لیا ہے، اب یہ جھگڑے کرتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، وہ سوتا نہیں ہے، فلاں نہیں کرتا، اب اس کو سنبھالو۔ تو میں کہتا ہمارے وظائف تو اس طرح کے ہیں نہیں، تو یہ شجرا دیتے ہم دیکھ لو، اس میں یہ کسی اور بابا جی کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا اور اس نے کچھ وہ کر دیا ہوگا تو مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ تو یوں مجھے مطلب تجربات یوں اس طرح کے ہوئے ہیں، تو اس سے اور بھی میں سنبھل کر
اس میں مطلب قدم رکھتا ہوں معذرت کے ساتھ. اور حاجی امین نے بھی بالکل بجا فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دوں، پہلے میں نے بعضوں کو عملیات وغیرہ کی، اپنے جو مجھے بھی تو اجازتیں تو ہے نا، وہ تعویذات کی اور دی تھی، پھر میں نے سب منسوخ کر دی. یہی کہ بار یہ داؤد صاحب کے خلاف ہی کہیں آستانہ نہ کھول دے کہ میں الیاس قادری کا خلیفہ ہوں. مشکل نہ کھڑی ہو جائے. میرے جانے کے بعد کا بھی تو سوچنا تو ہے نا، مجھے خواہش تو ہے نا کہ میرے جانے کے بعد بھی دعوت اسلامی والے کسی فطرے سے دو چار نہ ہو. اللہ پاک دعوت اسلامی کو چلتی پھرتی رکھے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت میں کسی پیر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تلاوت کیے جائیں یار. اس سے بڑا کون سا وظیفہ ہے یار؟ تلاوت سے بڑھ کر کون سا ورد ہے؟ درود و سلام سے بڑھ کر کون سا ورد ہے یار؟ درود و سلام کے لیے اجازت کی کہاں ضرورت ہے؟ بلکہ قرآن کریم میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہاں تو مطلب موجود ہے اپنے لیے. پڑھتے رہے، تلاوت کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے. خالی درود شریف بھی پڑھتا رہے نا بندہ تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ الکریم.